अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्नि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क को और अपना मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। आज हम सूरह नमल का दूसरा रुकू आगे तर्जुमे के साथ और आसान अल्फाज में जो तफसीर है या जो मतलब बनता है या रब ताला जो ज़िक्र कर रहा है हज़रत मूसा के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो किस लिए कर रहा है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़िक्र करके जो बता रहा है रब ताला, और वो असल में उम्मत की तरबियत कैसे की जा रही है। ठीक है, उन पुरानी कौमों का या अम्बिया का ज़िक्र करना वो रब लिए किस लिए कुरान में करता है। ठीक है, और वो निशानियाँ रब किस लिए बयान करता है। ठीक है, इसलिए कि मेरी ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है इसकी तरबियत हो सके और ये उससे सीखें। ठीक है, इबरत हासिल करें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो उनसे सीखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे हज़रत मूसा के बारे में आपको मैंने बताया कि वो प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत और एक मनसूबाबंदी के तहत अपनी कौम को लेकर निकले थे। ठीक है, तो इस तरह मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम गौर व फिक्र से इसको पढ़ेंगे या कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें छोटी छोटी चीज़ें जो रब ताला ने हमारी तरबियत में करने में शामिल की हैं कुरान के ज़रिए से और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। ये मक्की सूरतों में सबसे इम्पोर्टेंट सूरत है। ठीक है, जिसमें जो है तमाम बाकी मक्की सूरतों के मज़ामीन जो हैं वो उनका मजमूआ है। ठीक है, और उन सारी चीज़ों के मज़ामीन जो हैं उनको इस सूरह में जमा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा हर नबी का और कौम का जिक्र है इसमें। ठीक है, तो कल मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट रुकू का आपको बताया, तर्जुमा भी और तफसीर भी समझाने की कोशिश की आसान अल्फाज में कि रब ताला असल में हमें क्या कह रहा है इस सूरह में। ठीक है, आज सेकंड रुकू की थोड़ी सी जो पहली कुछ आयात हैं 14 से लेके या 15 से 31 तक कुछ शुरू की जो आयात हैं वो मैं आज तिलावत करता हूँ और तिलावत कुछ आयात की करूँगा, लेकिन तर्जुमा जो दूसरे रुकू के एंड तक है या 31 आयत तक है पूरा, जहाँ पे दूसरा रुकू होता है वहाँ तक जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तफसीर भी और तर्जुमा भी पूरा आपको बताऊँगा कि रब ताला इस सेकंड रुकू में इस सूरह के हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं जो है आयात हैं जो शुरू की 2-3 वो तिलावत करके आपको बताता हूँ। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन ववारिस सुलैमान दाऊद क़ाल या अय्युहन नासु इल्मिना मंतक़ी तय्यर वअऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन हुज़ारु लहुल फ़ज़लुल मुबीन वहुशिरल लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तय्र फ़हुम ला युज़िऊन हत्ता अज़ाअतु अला वन्नम्ल क़ालत नमलितुन या अय्युहद कुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु वहुम अशक्करु निअमतिकल्लती अनअमतु अलैया व अलल्लाहि व अला वलिदैया व अअमला अअमाला सालिहन तरमीनहु वदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकल अज़ीम फ़ी इबादिकल सालिहीन। ठीक है, सालिहन तरज़ियहु वदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। ठीक है, यहाँ तक मैंने आयात का तिलावत की। आगे मैं उर्दू में तर्जुमा सेकंड रुकू की एंड तक करूँगा। ठीक है, 31 एंड तक जो जहाँ पे सेकंड रुकू ख़त्म हो रहा है। तो रब ताला कह रहा है कि शुरू में
ہمیں سیکنڈ رکوع میں جو فرما رہا ہے آگے، پہلے جو حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا پہلے رکوع میں، اب یہاں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر، اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، ٹھیک ہے. یہ رب تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اپنے دوسرے جو انبیاء اکرام ہیں اور جو قومیں گزر گئی ہیں ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم بخشا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پہ، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، ٹھیک ہے. یہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا صریح فضل ہے، ٹھیک ہے. تو اور سلیمان کے لیے پرندوں، جنوں اور جانوروں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے، مطلب ہر قسم کا جانور اور جو ہے جانور اور پرندے جمع کیے گئے لشکر کے طور پہ، جیسے انسانوں کے بھی لشکر تھے اور جنوں کے بھی لشکر اس میں شامل تھے، یہاں تک کہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے. جب وہ لشکر لے کے اپنا جا رہے تھے تو اس میدان میں سے گزرنے لگے، جہاں پہ پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. ایک چونٹی جو ہے وہ کہنے لگی باقی چونٹیوں سے، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر ہیں وہ گھوڑوں کے پاؤں اور ایسی، مطلب اتنا بڑا لشکر ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی اور جن بھی اور انسان بھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے سن لی، ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس بات کی تصدیق بھی کر دی پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کی بات سن لی. چیونٹی کی، ایک اللہ کی سب سے چھوٹی ترین مخلوق میں سے ایک چیونٹی، ٹھیک ہے، 1 انچ کی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ رب تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے. مطلب جب وہ لشکر سامنے آیا اور ایک اٹینڈنس کا جو ماحول ہوتا ہے یا حاضری کا جو ماحول ہوتا ہے اس طرح کا ماحول ہے، تو جانوروں کا جائزہ لیا. جب انہوں نے معائنہ کیا تو ان کو ہدہد ایک پرندہ ہے جو نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے جو ہے وہ اپنی بے قصوری کی صریح دلیل پیش کرے، ٹھیک ہے. یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو سزا دی جائے گی اس غیر حاضری کی وجہ سے. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، ٹھیک ہے. بلکہ بلقیس کا یہاں پہ ذکر ہے، ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم جو ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ اللہ کے عبادت کو چھوڑ کے کسی اور یا سورج کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال راستہ کر دکھائے ہیں، مطلب ان میں کھبود دیا ہے ان کے اعمالوں میں، اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے، بس وہ راستے پر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حاضری نہیں ہوئی یا کس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوا، ٹھیک ہے. وہ شہر سبا سے، یہ ایک شہر تھا یمن کے قریب، ٹھیک ہے. تو اس شہر کی خبر لے کے آیا، ٹھیک ہے. وہ بیان کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وجہ کے طور پہ
کہ اس وجہ سے میں غیر حاضر تھا. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں.